فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایک بار پھر میدان میں گرد کے بادل اڑنے لگے تھے۔ میں نے اچانک چھلانگ لگائی اور بھینسوں کے اوپر سے اڑتا ہوا ان کے پیچھے جا گرا۔ بھینسیں میرے نیچے سے نکل گئے تھے۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اب ٹارگٹ ان کے سامنے ہے۔ وہ ایک ساتھ رکے اور رک کر ایک ساتھ پلٹے۔ وہ ایک بار پھر مشتعل ہو گئے تھے۔ شاید ان کے خیال میں اب بل فائٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سر جھکا کر میری طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس بار بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تھکے ہوئے بھینسوں کو کسی طرح بل فائٹنگ کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شروع سے اب تک ایک بار بھی وہ اپنے ٹارگٹ کو چھونے میں ناکام رہے تھے۔ عام بل فائٹنگ میں انہیں بار بار یہ موقع ملتا ہے اور ان کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی جگہوں پر رک کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اشتعال دلانے کے لیے میں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا۔ میرے عمل سے ان میں کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تو میں دوبارہ ان کی طرف بڑھا۔ ان کے سر ایک بار پھر جھک گئے۔ وہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے تھے۔ میں ان کی طرف چند قدم اور بڑھا اور وہ ایک موہوم سی امید پر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ میں اچانک رکا اور پلٹ کر اکھاڑے کی سمت دوڑنے لگا۔ بھینسیں میرے تعاقب میں سست رفتاری سے دوڑ رہے تھے۔ اکھاڑے میں داخل ہونے کے بعد میں اکھاڑے کے وسط میں جا کر رک گیا، مگر بھینسیں اکھاڑے سے کچھ فاصلے پر ہی رک گئے تھے۔ میں چوبی باڑ کے نزدیک آیا اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ ان کے انداز میں لا تعلقی پیدا ہو گئی تھی۔ مجبوراً مجھے اکھاڑے سے باہر آنا پڑا۔ بھینسوں کا رد عمل میری توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ مجھے اکھاڑے سے باہر آتے دیکھ کر چوکنا ہوئے تھے اور پھر اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر مزید چوکنا ہو گئے۔ میں ان کی آنکھوں کے تاثرات سے صاف سمجھ سکتا تھا کہ اب وہ مشتعل نہیں بلکہ خوف زدہ ہیں اور مجھ سے جان چھڑا لینے کی فکر میں ہیں۔ اس موقع پر میری طرف سے جرأت کا مظاہرہ ہونا بے حد ضروری تھا، چنانچہ میں نے ان کے نزدیک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھینسوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ اس موقع پر وہ کس رد عمل کا مظاہرہ کر کے اپنی جان چھڑائیں۔ آخر کار یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہیں مجھ سے بے غرض ہونا ہوگا، اور انہوں نے یہی کیا۔ وہ یوں ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ میں ان سے محض چند قدم کے فاصلے پر جا کر رک گیا، لیکن وہ میرے کسی جال میں آنے کو تیار نہیں تھے۔ کیا بات ہے پیارے بھینسوں، میں نے ہنس کر کہا، اتنی ہی دیر میں سیدھے ہو گئے۔ میری آواز سن کر ایک بھینسے نے میری طرف دیکھا ضرور، مگر اتنے اجنبی انداز میں جیسے وہ مجھے جانتا تک نہیں۔ کمال ہے بھائی، میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بے رخی کی وبا انسانوں کے بعد اب جانوروں میں بھی پھیل گئی ہے۔ میری اس بات پر بھینسوں نے میری جانب سے رخ موڑ لیے، گویا انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی۔ اچانک میں نے کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ میں نے چونک کر دیکھا، تہذیب دوڑتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ یہ اندازہ تو ہر ایک کو ہو چکا تھا کہ مقابلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر آتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ جانور کا کیا بھروسہ، بھینسیں کسی وقت بھی دوبارہ بڑک سکتے تھے۔ یہ تہذیبی تھی جو ہر قسم کے خطرات سے بے پرواہ ہو کر میری طرف دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ تیر کی طرح اس طرف آئی اور مجھ سے چمٹ گئی۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی علی؟ تم خیریت سے تو ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا تہذیب، میں نے اسے سمیٹتے ہوئے کہا۔ ایک خراش تک نہیں آئی۔ تم میری کامیابی کی دعائیں جو مانگ رہی تھی، خدایا تیرا شکر ہے۔ تہذیب سسک پڑی، پھر اچانک ہی وہ مجھے بے تحاشا چومنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پر کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ سینکڑوں نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ٹی وی کیمرے کوریج کر رہے ہیں۔ اسے یہ احساس نہیں تھا، مگر مجھے تو تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے روکا نہیں۔ میں اس کی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے شدید قسم کی ذہنی اور اعصابی جنگ لڑی تھی۔ اس کے جسم میں شدید قسم کی لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر نہیں، میرے سہارے پر کھڑی ہے۔ میں اسے خود سے علیحدہ کرتا تو وہ ڈہ جاتی، زمین پر گر پڑتی۔ پھر اچانک ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ بے ہوش ہو کر میرے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں نے بے ہوش تہذیب کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ میڈم کو کیا ہو گیا چیف؟ میں نے بڑ کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ تہذیب کے بعد گراؤنڈ میں داخل ہونے والا وہ پہلا فرد تھا۔ کچھ نہیں ہوا بڑ، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جذباتی ہیجان کے باعث تہذیب بے ہوش ہو گئی ہے۔
خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تہذیب کو ہاتھوں میں اٹھائے کرسیوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ 2 افراد دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے اسٹریچر اٹھا رکھا تھا۔ مس صاحبہ کو اس اسٹریچر پر منتقل کر دیں جناب، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا، تم لوگ واپس جا سکتے ہو۔ مس صاحبہ کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے جناب، اس شخص نے دوبارہ کہا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ میں غرایا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹ گئے اور میں تہذیب کو لے کر کرسیوں کے پاس پہنچ گیا جو سب کی سب الٹی پڑی تھی۔ بڑ نے جلدی سے 3 کرسیاں سیدھی کی اور انہیں جوڑ کر بچھا دیا۔ میں نے تہذیب کو آہستگی سے ان کرسیوں پر لٹا دیا۔ کچھ لوگوں نے بھینسوں کو پکڑ کر واپس کٹہروں میں بند کر دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بھینسوں کے ساتھ اس جزیرے پر آئے تھے، ورنہ اس سے قبل میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ بھینسیں بند ہونے کے بعد بقیہ افراد بھی گراؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ چند منٹ بعد میں نے لیکوان کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں نے تم سے اس قسم کی سنسنی پھیلانے کو تو نہیں کہا تھا، اس نے غصیلے انداز میں کہا، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ بے انتہا خوش ہے اور کھل کر میری تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو تم نے مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور اب مجھے ہی ڈانٹ بھی رہے ہو۔ میں نے بھی جواب میں خفگی کا مظاہرہ کیا۔ تم انتہائی نالائق شاگرد ہو، لیکوان نے مایوسی سے کہا۔ صرف 4 بھینسوں سے دم نکلا جا رہا تھا۔ ارے اسے کیا ہوا؟ وہ یوں چونک کر تہذیب کی طرف متوجہ ہوا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ جذباتی ہی جان اس کی قوت برداشت سے تجاوز کر گیا تھا، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، وہ لوگ اس کے لیے اسٹریچر لائے تھے، میں نے انہیں ڈانٹ کر بگا دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ لیکوان نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ اب تم اس کے پاس سے ہٹ جاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ انسانی جلد کے نیچے پھیلے ہوئے نسوں کے جال کے بارے میں اس کی معلومات کس قدر وسیع ہیں۔ میں تہذیب کے پاس سے ہٹ گیا اور لیکوان آگے بڑھ کر تہذیب پر جھک گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تہذیب کی کنپٹیاں ٹٹول رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی مخصوص نس کی تلاش میں ہے۔ جو کچھ تم نے کیا اسے بل فائٹنگ تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا علی۔ میں نے اپنے نزدیک سے بلفرازو کی آواز سنی۔ نہ کہا جا سکتا ہو، میں نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے بے پرواہی سے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا تمہاری اجازت سے ہوا۔ اگر یہ بل فائٹنگ نہیں تھی تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تم نے اکھاڑے سے باہر نکل کر فاؤل کیا ہے، بلفرازو نے بڑے خراب لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی اجازت تو نہیں دی تھی، میں خود سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ بینسے نے مجھے باہر پھینک دیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، کیا تم یہ مقابلہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، بلفرازو نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم نے اکھاڑے سے فرار ہونے کے لیے یہ حرکت کی تھی تاکہ تم پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ اگر تمہارا یہی خیال ہے تو میں تمہیں بھی اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اگر تم بھی اس انداز میں بینسوں سے مقابلہ کر سکو تو میں شکست تسلیم کر لوں گا۔ تم نے مجھے بل فائٹنگ کے میدان میں چیلنج کیا تھا، بلفرازو نے گرم ہوتے ہوئے کہا، اور تم شکست کھا چکے ہو۔ وہ کس طرح مسٹر بلفرازو؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ یہ زندگی اور موت کا مقابلہ تھا علی، کسی کی موت کے بغیر مقابلہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات پہلے ہی طے ہو گئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں کسی مرحلے پر شکست تسلیم کر لیتا تو کیا ہوتا؟ تم مقابلہ ہار جاتے، بلفرازو نے بے ساختہ کہا، اور میں مقابلہ جیت جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور تم بحثوں کو ہلاک کرنے میں بھی ناکام رہے۔ انہوں نے اعترافی شکست کر لیا ہے مسٹر بلفرازو۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، لیکن طے یہ ہوا تھا کہ تم خالی ہاتھوں سے انہیں ہلاک کرو گے، اور اس میں تم ناکام ہو چکے ہو۔ میں انہیں خالی ہاتھوں سے ہلاک کر سکتا تھا مسٹر بلفرازو، اب بھی کر سکتا ہوں، مگر کسی شکست خوردہ کو ہلاک کرنا میرا شیوا نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑتے ہوئے مارا جائے تو الگ بات ہے۔ بہانے بازی مت کرو علی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بہانے تراش رہے ہو؟ بہانے وہ تراشتے ہیں مسٹر بلفرازو جو ماسٹر لیکوان کے شاگرد نہیں ہوتے، جو نئی راہیں نہیں نکال سکتے، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ میں نے جو مقابلہ کیا ہے اس کے لیے کسی جج کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کسی بھی شخص سے پوچھ کر دیکھ لو، یہی کہے گا کہ لیکوان کے شاگرد کے مقابلے میں بلفرازو کوئی بونا نظر آتا ہے۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ بلفرازو کا ہاتھ تلوار کے دستے پر پہنچ گیا۔ تم نے میری توہین کی ہے، مجھ سے معافی مانگو ورنہ تم اس تلوار سے اپنی گردن کاٹ ڈالو گے۔ میں مضحکانہ انداز میں بولا، تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، جس طرح بھینسے کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ بلفرازو داڑا، میں کوئی بھینسا نہیں ہوں مسٹر بلفرازو، میں چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، میں عظیم لیکوان کا شاگرد ہوں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ 4 بھینسے مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے؟ تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو۔
बिलफराजू ने तलवार न्याम से खींच ली। मैं तुम्हें एक मौका और फराहम कर रहा हूँ। मुझ पर हमला ना करके तुम खुद अपनी जिंदगी को तूल दे रहे हो। मेरी मानो तो तलवार न्याम में वापस रख लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। बिलफराजू ने जवाब में जुबान से कुछ नहीं कहा। तलवार बुलंद करके मुझ पर झपट पड़ा। मैंने उसे बचने के लिए पलट कर दौड़ लगा दी। मेरा रुख कराटे सीखने वालों की तरफ था, जो एक तरफ मजमा लगाए आज के मुकाबलों पर तबसरे कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चल सका था कि मेरे और बिलफराजू के दरमियान किस किस्म के मुकालमे हुए हैं। उनके नजदीक पहुंचते पहुंचते बिलफराजू न सिर्फ मेरे सर पर पहुंच चुका था, बल्कि उसने तलवार से मुझ पर वार भी कर दिया था। मैंने उसके वार से बचने के लिए गोता लगाया और तेजदार तलवार मेरे बजाय एक कराटे फाइटर की खोपड़ी में उतर गई। मरने वाले की चीख बड़ी भयानक थी। बिलफराजू पर दीवानगी तारी हो रही थी। वो तलवार लेकर दोबारा मेरी तरफ बढ़ा। कराटे फाइटर्स का मजमा काई की तरह छट गया था। वो हैरत से आंखें फाड़े ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। उनका एक साथी खाको खून में लूट रहा था और उनका इंस्ट्रक्टर बरहना तलवार लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। होश में आओ बिलफराजू, मैंने दौड़ते दौड़ते चीख कर कहा। तुमने अपने एक साथी को कत्ल कर दिया है। बिलफराजू होश में नहीं आया। उस पर तो दीवानगी तारी थी। इस दीवानगी के आलम में उसने मुझ पर दूसरा वार किया तो उसका एक और साथी उसकी जद में आ गया। वो तो शायद मेरा पीछा ना छोड़ता, लेकिन किसी ने उसकी गर्दन पर अकब से कराटे का वार किया था और बिलफराजू लहरा कर गिर पड़ा था। उन लोगों के 2 आदमी खत्म हो गए थे और अगर बिलफराजू पर काबू ना पा लिया जाता तो अभी और लोग भी होते। मैं रुक गया और पलटकर उन लोगों की तरफ देखा। वो अपने साथियों की लाशों के गिर्द जमा थे। मैं बेपरवाही से शाने झटक कर वापस पलट पड़ा। आज तो बड़े फॉर्म में नजर आ रहे हो चीफ, बर्ड ने मुझसे कहा और मैं उसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए तहजीब की तरफ मुतवज्जे हो गया, जिसने लीक्वान की कोशिशों से आंखें खोल दी थीं। बिलफराजू ने चूंकि उसकी बेहोशी के दौरान मुझ पर हमला किया था, इसलिए वो इससे बेखबर थी। लीक्वान मुतमईन अंदाज में तहजीब के पास से हट गया था। तुम बहुत नालायक शागिर्द हो, लीक्वान ने कहा। 1.5 फुट की तलवार से डर कर भाग खड़े हुए। तो क्या तलवार का वार हाथ पर रोक लेता? मैंने बुरा समूह बनाकर कहा। उसके हाथ में तलवार थी मास्टर, कोई खिलौना नहीं था। तलवार ही तो थी, कोई तोप तो नहीं थी। लीक्वान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम लीक्वान के शागिर्द होकर 1.5 फुट की तलवार से डर गए। शर्म करो। शर्म तो करनी ही चाहिए। जो शर्म नहीं करते बेशर्म कहलाते हैं। लेकिन तलवार बदस्त शख्स के सामने निहत्ता शख्स डट के खड़ा हो जाए तो मकतूल कहलाता है। मैं तो इस लम्हे को पछताता हूँ जब मैंने तुम्हें शागिर्दी में लेने का फैसला किया था। काश मुझे मालूम होता कि तुम इतने बड़े बगोड़े साबित होगे। क्या बात हो गई अली? तहजीब ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। क्या फिर कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैंने तहजीब को सहारा देते हुए कहा। बेहतर होता कि तुम कुछ देर आराम कर लेती। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, तहजीब ने नहीफ आवाज में कहा। लेकिन तुम मुझसे गलत बयानी क्यों कर रहे हो? जरूर कोई बात हुई है। तुम्हारी और लीक्वान की गुफ्तगू से तो यही अंदाजा हो रहा है। कोई खास बात नहीं हुई, बस जरा बिलफराजू को गुस्सा आ गया था और तलवार निकाल कर मुझ पर चढ़ दौड़ा था। तुम्हारी नजर में ये कोई खास बात ही नहीं है। तहजीब ने मुझ पर आंखें निकाली। अरे वो 1.5 फुट की मामूली सी तलवार थी, कोई तोप तो नहीं थी। मैंने शरारत आमेज अंदाज में लीक्वान का जुमला दोहराया। तुम एक ही बार में मेरी जान क्यों नहीं ले लेते अली? तहजीब मजमल अंदाज में बोली। किस्तों में क्यों मार रहे हो? इससे कुछ कहना बेकार है बेबी, लीक्वान ने कहा। ये बहुत नालायक आदमी है। ओह ये क्या चीफ? अचानक बर्ड ने कहा। एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है। मैंने निगाह उठाकर देखा और बर्ड की तरह मैं भी हैरान रह गया। वो सफेद रंग की एक बड़ी एम्बुलेंस थी। इससे कबल मैंने जजीरे पर कोई गाड़ी नहीं देखी थी। मेरा ख्याल है ये लोग जख्मी हो जाने वालों को उठाने आए हैं, मैंने कहा, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। एम्बुलेंस हमारे नजदीक आकर रुकी थी। ड्राइवर ने हाथ के इशारे से मुझे अकबी समत वाले दरवाजे की तरफ आने को कहा। मैं हैरत ज़दा सा अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं अकबी दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा खुला और सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं बगैर कुछ कहे एम्बुलेंस के अंदर दाखिल हो गया। एम्बुलेंस के अंदर जदीद किस्म की मुतादिद मशीनें नस्ब थीं, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेडिकल से ही मुतालिक हो सकती थीं। उन मशीनों पर छोटे बड़े कई डायल भी नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि ये मशीनें किसी किस्म की चेकिंग के लिए इस्तेमाल होती होंगी। पहियों वाला स्ट्रेचर भी था और इसके अलावा एक खूबरू नर्स भी थी, जिसके होंठों पर पुरफरेब मुस्कुराहट खेल रही थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे स्ट्रेचर पर लेटने का इशारा किया। लेकिन क्यों डॉक्टर साहिब? मैंने हैरत से कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ।
जल्दी कीजिए जनाब, डॉक्टर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मेरी समझ में नहीं आया कि देर हो चुकी है से उसकी क्या मुराद है। मैंने बेबसी से शाने उचकाए और स्ट्रेचर पर दराज हो गया। मेरे लेटते ही नर्स बड़ी तेजी से हरकत में आई और मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से अजीबो-गरीब किस्म के आलात मुंसलिक कर दिए गए, जिनसे निकलने वाली नलकियों या तारों का सिलसिला किसी न किसी मशीन से जा मिला था। उधर डॉक्टर ने कानों से स्टेथोस्कोप लगा लिया था और गालबन मेरे दिल की धड़कनें चेक कर रहा था। नर्स के हाथों में एक पैड नजर आने लगा था, जिस पर वो मुख्तलिफ मशीनों से रीडिंग लेने में मसरूफ हो गई थी। डायलों की सुइयां थरक रही थीं और मैं उन्हें साफ देख सकता था। आपने कमाल कर दिया मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। मिस्टर बिलफ्राजू को इतनी इबरतनाक शिकस्त दी है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। आपकी इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ, मैंने कहा। मगर ये सब कुछ क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा मिस्टर अली, डॉक्टर ने कहा। पहले ये बताइए कि बुल फाइटिंग के लिए अखाड़े में जाते वक्त आपके तासुरात क्या थे। मेरा ख्याल है मैंने अपने तासुरात मुकाबला शुरू होने से कबल ही बयान कर दिए थे। मेरा मतलब है उस वक्त आपके एहसासात क्या थे। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि आप पुरसुकून हैं। जाहिर भी तो वही होता है डॉक्टर जो आदमी के अंदर होता है, मैंने कहा। आदमी अदाकारी के जरिए अपने तासुरात छुपा भी तो लेता है, डॉक्टर ने कहा। मैं चूंकि आपकी हकीकी तासुरात जानना चाहता हूँ, इसलिए बराह रास्त आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा अंदाजा है कि मैं इससे भी ज्यादा पुरसुकून था जितना नजर आ रहा था। उस वक्त यकीनन आपकी धड़कनें बेरब्त हो गई होंगी जब मास्टर लीक्वान ने आपसे बैक वक्त 4 भैंसों से मुकाबला करने को कहा था। अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त भी मैं बिल्कुल पुरसुकून था, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हम आपके जवाबात पर इन्हसार करने के लिए मजबूर हैं मिस्टर अली, और हमारी दरखास्त है कि हमें बिल्कुल दुरुस्त जवाबात दें। इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी। मैंने उसे ये नहीं पूछा कि फायदा क्या होगा और किस तरह होगा। तो फिर यकीन कर लो डॉक्टर कि उस वक्त भी मैं बिल्कुल पुरसुकून था। क्या ये अजीब बात नहीं है कि इतनी खौफनाक खबर सुनकर भी आदमी पुरसुकून रहे? अगर मैं उससे जरा भी मुतासिर होता तो ये मुकाबला जीत नहीं सकता था। जिस वक्त भैंसे चारों तरफ से तुम पर हमलावर होने के लिए आ रहे थे, उस वक्त तुम्हारी कैफियत क्या थी? मेरी तमाम तर तवज्जो उन पर मरकूज थी, इसलिए कि उनकी तरफ से लम्हाती गफलत भी मुझे मौत के मुंह में धकेल सकती थी। तुम्हें ये खौफ तो महसूस हुआ होगा कि अगर तुम किसी भैंसे की जद में आ गए तो हमेशा हमेशा के लिए सो जाना तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। जरूर महसूस होता डॉक्टर, अगर मुझे खुद पर पूरी तरह एतमाद ना होता। मैंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि मैं उनकी जद में आ सकता हूँ। जिस वक्त तुम भैंसे की पुश्त पर सवार हुए थे, उस वक्त ये ख्याल तो जरूर तुम्हारे जहन में आया होगा कि काश तुमने ये हरकत ना की होती, इसलिए कि उसकी पुश्त पर सवार रहने की खातिर तुम्हें शदीद तरीन जदोजहद करना पड़ी होगी। मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, आ भी नहीं सकता था, इसलिए कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया था और हर बात मैंने पहले से तय कर रखी थी। लेकिन आपकी प्लानिंग वहाँ खराब हो गई जब भैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंक दिया था, डॉक्टर ने कहा। मुझे हंसी आ गई। भैंसे ने मुझे नहीं फेंका था डॉक्टर, बल्कि ये भी मेरे मंसूबे का हिस्सा था। उसके झटके के सहारे मैं खुद ही उछल कर बाहर जा गिरा था। अखाड़े के अंदर रहते हुए बैक वक्त 4 भैंसों से निपटना खासा मुश्किल होता, इसलिए मैंने तय कर रखा था कि उन्हें मैदान में दौड़ाकर थका दूंगा ताकि कोई मसला ही ना रहे। आप बड़ी हैरान कुन बातें कर रहे हैं मिस्टर अली। यानी जब भैंसे ने आपको अखाड़े से बाहर फेंका, उस वक्त भी आप खौफजदा नहीं हुए? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मुझे भैंसे ने नहीं फेंका था, बल्कि वो मेरी अपनी हरकत थी, लिहाजा किसी किस्म के खौफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या आपको अंदाजा है कि मैदान में आप किस रफ्तार से दौड़ रहे थे? नहीं डॉक्टर, मैंने कहा, लेकिन अगर ये बात मालूम करना जरूरी है तो मेरी टांगों में रफ्तार पैमा फिट करा दो। मैं दोबारा दौड़ने को तैयार हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। डॉक्टर बुरी तरह चींप गया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या उस वक्त आप अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे? अरे नहीं डॉक्टर, पूरी रफ्तार तो मुझे किसी मौका पर भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ी। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया, गोया पूरे मुकाबले के दौरान आप पर खौफजदगी का कोई लम्हा नहीं आया। बिल्कुल नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। खौफजदगी का लम्हा तो दूर की बात है, ऐसा कोई लम्हा भी नहीं आया जिससे मैं महजूज ना हुआ हूँ। उस वक्त तो आप यकीनन घबरा गए होंगे जब मिस्टर बिलफ्राजू आप पर तलवार से हमलावर हुए थे। मुझे अफसोस है डॉक्टर, तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी मैं नफी में देने पर मजबूर हूँ। यहाँ इस जजीरे पर आने के बाद से कोई ऐसा लम्हा आपको याद आता है जब आपके दिल की धड़कनें जरा भी बेरब्त हुई हों? डॉक्टर ने खासे जिंजलाए हुए अंदाज में पूछा। हाँ, मैंने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा। ऐसा एक लम्हा आया था
جب میرے دل کی دھڑکنیں بہت بری طرح بے ربط ہو گئی تھی۔ اوہ، ڈاکٹر کے انداز میں اشتیاق پیدا ہو گیا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ ایسا کب ہوا تھا؟ کیوں نہیں ڈاکٹر، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کی تو بات ہے، میں نے کہا، اور ڈاکٹر شدت تجسس میں میرے اوپر تھوڑا سا جھک گیا۔ اس کا تجسس بڑھانے کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ آپ خاموش کیوں ہیں مسٹر علی؟ ڈاکٹر نے بے چینی سے کہا۔ نرس بھی پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں اس ایمبولینس میں داخل ہوا تو میں پھر خاموش ہو گیا۔ اوہو، کہیے نا، آپ بار بار خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ ڈاکٹر سخت مضطرب تھا اور ایمبولینس کا تذکرہ سن کر تو وہ اور بھی بے چین ہو گیا تھا۔ نرس کو بھی بڑی شدت سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے ہو رہا تھا کہ وہ اپنا کام بھول کر اسٹریچر کے نزدیک چلی آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر، بات یہ ہے کہ میرا حوصلہ نہیں ہو رہا، میں نے اٹک اٹک کر کہا۔ انہوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کا اشتیاق انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایسی کون سی بات ہے جس نے مجھ جیسے آدمی کو خوف زدہ کر دیا۔ آپ کا حوصلہ کیوں نہیں ہو رہا مسٹر علی؟ ڈاکٹر نے حیرت سے کہا۔ ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ آپ جیسا بے جگر آدمی کس چیز سے اس قدر متاثر ہو گیا۔ دراصل مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ برا نہ مان جائیں۔ میں نے جھجکنے کی اداکاری کرتے ہوئے نرس کی طرف اشارہ کیا۔ میں؟ نرس حیران ہو کر بولی، میں بلا کیوں برا مانوں گی؟ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے بے خوف و خطر کہیے۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے آپ وعدہ کیجئے کہ آپ بالکل بھی برا نہیں مانیں گی۔ ان دونوں نے ایک بار پھر حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نرس نے ایک طویل سانس لی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہیں، میں بالکل برا نہیں مانوں گی۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں نے بڑی بے ساختگی سے کہا۔ دراصل آپ کو دیکھ کر ہی میری دھڑکنیں بے ربط ہو گئی تھیں۔ کیا؟ نرس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مجھے دیکھ کر؟ کیا میں اتنی بدصورت ہوں؟ ارے نہیں، توبہ توبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ تو اس قدر خوبصورت ہیں، اسی لیے تو میرے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئی تھیں۔ لیکن دیکھیے، آپ وعدہ کر چکی ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہم آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مسٹر علی، اس نے کہا۔ آپ اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ برا نہیں مانیں گی، میں نے ہکلا کر کہا۔ میں بالکل برا نہیں مانی مسٹر علی، حالانکہ مجھے برا لگ جانا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بسا اوقات اس قسم کی حرکتیں کر گزرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے برا نہیں لگا۔ کس قسم کی حرکتیں کر گزرتا ہوں؟ میں نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ آپ حسن پرست نہیں ہیں مسٹر علی، مگر ظاہر یہی کرتے ہیں جیسے آپ سے بڑا حسن پرست کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تم نے چارٹ بنا لیا؟ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ جی ڈاکٹر، اس نے مستعدی سے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود پیڈ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ حیرت انگیز۔ چند لمحے چارٹ پر نظریں دوڑانے کے بعد ڈاکٹر نے کہا، تمام جوابات درست۔ جی ہاں، نرس نے شوخی سے کہا، آخری جواب کے علاوہ۔ وہ کوئی بات نہیں ہے۔ علی ذرا مذاق کے موڈ میں آ گئے تھے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔